ڈیمانڈ ہے, ہم پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مراد علی شاہ فوری طور پر ریزائن کریں. ہم صوبائی حکومت گرانے آ رہے ہیں, آ جائیں پھر اپنی بھی خیر منائیں. تو مجھے نہیں پتا کہ فارورڈ بن رہا ہے یا بیکورڈ بن رہا ہے, بلاک ضرور بن رہا ہے. بات یہ کہ ہر روز تعداد بڑھ رہی ہے. یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں, سندھ حکومت ایک جائز کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہے, وہ کوئی غیر قانونی تجاوزات پر مبنی ادارہ نہیں ہے جس کو کوئی آ کے گرا دے گا. ہم کنفرنٹیشن نہیں چاہتے. اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے اور اس قسم کی انتقامی کارروائیاں کی تو یقیناً ہم لوگ ساتھ آگے بھی بڑھیں گے, اور جب احتجاج کا ٹائم ہوگا تو ہم احتجاج کریں گے. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں زاہد حسین. پروگرام میں آج ہم بات کریں گے سندھ اور وفاق کے درمیان بڑھنے والی کشیدگی کی. پی ٹی آئی بزید ہے کہ مراد علی شاہ استعفیٰ دیں. جواب میں پی 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 نے بھی عمران خان سے استعفیٰ مانگ لیا ہے اور ساتھ میں کہا ہے کہ محمد ڈیم کا جو کانٹریکٹ ڈیسکون کو ایوارڈ کیا گیا ہے اس کو بھی بھجوا دیا جائے نیب کے پاس. وفاق نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو فنڈز وہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے دیں گے وہ اب ڈائریکٹلی شہر کو دے دیے جائیں گے اور صوبے کو بائی پاس کیا جائے گا. اس صورتحال کے اندر سندھ اور وفاق کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ آصف علی زرداری صاحب کی جو سیاسی مشکلات ہیں وہ کتنی بڑھ جائیں گی, اور کیا پی 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 سندھ کے اندر پروٹیسٹ کے لیے تیار ہے؟ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ساتھ موجود ہیں علی قاضی صاحب جو ایک سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار ہیں. ویلکم ٹو دا شو قاضی صاحب. تھینک یو جی, بہت شکریہ. جی سر, تو پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت کشیدگی ہے سندھ اور وفاق کے درمیان یہ کدھر جا کے ختم ہوگی, یا یہ جو سچویشن اس وقت ہے یہ کیا زیادہ سیریس بھی ہو سکتی ہے؟ جی یہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ تو صرف مجھے لگتا ہے کہ ایک لفاظی ہے. ایک جی آئی ٹی رپورٹ پر آئی تھنک کہ پی ٹی آئی ذرا اوور ایکسائٹیڈ ہو گئی ہے, کیونکہ کوئی ہوم ورک اور کوئی گیم پلان تو نظر ایز سچ نہیں آتا. یہ جو ذکر ہوا شروع میں آپ نے سنا ہوگا کہ جی فارورڈ بلاک بن رہا ہے, کوئی بلاک بن رہا ہے, گراؤنڈ پر تو ایسا کچھ ہے نہیں. لیکن پرابیبلی شاید یا تو ایک زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئے اس جی آئی ٹی رپورٹ کی وجہ سے, پری میچور ایک باتیں پی ٹی آئی نے شروع کر دیں, یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں اگر اس میں کوئی لاجک اگر منطق ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے تو شاید پرابیبلی فیڈرل گورنمنٹ یا پی ٹی آئی جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو یا پیپلز پارٹی اینڈ اسپیشلی پیپلز پارٹی لیڈرشپ کو تھوڑا سا ڈی مورلائزڈ, کنفیوزڈ, پریشر میں رکھنے تک تو یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. لیکن ایسے فوری طور پر کچھ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا, کیونکہ اگر کوئی گیم پلان ہوتا, کوئی پولیٹیکل گیم پلان ہوتا تو اس میں ان کو ظاہر ہے کہ انتظار کرنا تھا کہ اگر جو امکانی گرفتاریوں کی بات ہو رہی ہے پیپلز پارٹی لیڈرشپ کی, جو امکانی ہے ظاہر ہے, تو پھر کچھ نہ کچھ ماحول بنتا کہ ظاہر ہے اگر آصف زرداری صاحب یا فرائل صاحبہ اریسٹ ہو جاتے تو پھر ایک امکان, خاصا قوی امکان ہوتا کہ جی نیچے دراڑیں پڑنا شروع ہوں, کریکس پڑنا شروع ہوں, پھر کچھ ایم پی ایس پہ کام ہو. اب وہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا آئینی طرح فارورڈ بلاک کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں, لیکن ہم اس کے اخلاقی یا آئینی پہلو پہ نہیں جاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ کرنا بھی تھا تو یہ پری میچور ہے, اور پری میچور کے دو ہی ریزن ہو سکتے ہیں, ایک شاید پولیٹیکل میچورٹی کی کمی ہے, یا پھر یہ لاجک سمجھ میں آتا ہے کہ صرف مقصد سندھ گورنمنٹ کو ایک پریشر میں رکھنا, ایک کنفیوز رکھنا. ہاں قاضی صاحب, ویسے سندھ کی سیاست میں تو ہم دیکھتے رہے ہیں کہ اس قسم کی جو پولیٹیکل انجینئرنگ تو پہلے ہوتی رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا کبھی جام صادق خلیص بھی ہوا تک کرتے تھے, دوسرے پھر ارباب سکندر بھی ہوتے ہیں, یہ تمام لوگوں کے ساتھ تو ہوا ہے. لیکن اب شاید یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ جو وہی گیم جو پہلے ہوتا رہا ہے سندھ میں وہ شاید ممکن آج نہیں ہے. ایک تو آئینی ہے, اس کی بات جو آپ نے کی تھی کہ آئینی طور پہ آپ فارورڈ بلاک کا کوئی وجود جو ہے ہو نہیں سکتا ہے. پہلے تو بہت کوششیں ہو جاتی تھی, پہلے تو فارورڈ بلاک بن جاتے تھے, لیکن اب جو ترمیم ہو چکی ہے کانسٹیٹیوشن میں اس کے بعد تو یہ ممکن نہیں ہے.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ یہ جو پیپلز پارٹی کے لیے جو ہے وہ تو ایک لحاظ سے اطمینان تو ہوگا کہ ان کی گورنمنٹ نہیں ختم کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو اب نظر آ رہی ہیں سندھ میں، خاص طور پہ آصف علی زرداری صاحب کے GIT کے حوالے سے، جس میں بلاول کا بھی نام ہے اور بھی سندھ کے لیڈر ہیں، اس کے کتنے اثرات پڑیں گے سندھ کی سیاست پہ؟ جی ظاہر صاحب، آپ تو ماشاءاللہ زیادہ سمجھتے ہیں. صادق علی مرحوم کے زمانے سے لے کر آج تک میں ایک بڑا فرق تو یہ بھی ہے کہ اس وقت یہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آئین میں گنجائش موجود تھی، بہت فلیکسیبل تھا فلور کراسنگ کا معاملہ. دو اور بہت اہم فیکٹرز سندھ کی سیاست میں تھے کہ ماضی میں یہ فارمولہ جو جام صادق علی فارمولہ تھا، جو اپ ٹو ارباب رحیم غلام رحیم صاحب کے زمانے تک چلا، مشرف صاحب کے زمانے میں، اس میں ان کو ایک چنک، وہ ایک بلک میں MQM کی صورت میں ایک اتحادی ملتا تھا. وہ اب کوئی ایسے بلک میں ایز سچ 40-50 MPs کا ایسا کوئی ایسے گروپ موجود نہیں ہے. ایک یہ بھی فیکٹر فرق ہوا ہے. دوسرا یہ کہ مطلب یہ بھی کوئی اتنی چھپی بات نہیں ہے کہ اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل زور لگا کر، اور وہ جو بھی چیزیں ہوتی تھی اس وقت تھی، وہ ابھی مجھے گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہا ہے. جتنے بھی MPs سے یا ان ممبران سے بات ہوتی ہے تو ابھی ایسا کوئی میں کہیں سینس نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہو سندھ کی گراؤنڈ پر. ہاں آف کورس اثرات تو پڑتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب کی جو پولیٹیکل کیریئر ہے اس میں وہ جیل اور باقی سب باتیں اپنی جگہ، لیکن یہ ان کا ایک سب سے مشکل دور سے وہ ضرور گزر رہے ہیں. اب اس کے پیچھے کیا ویلنگ ڈیلنگ ہو رہی ہے اس پریشر میں لا کر، اور کیا. قاضی صاحب جی آپ کو کاٹا میں نے یہاں، بٹ میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ یہ جو اس وقت جس کو آپ نے کہا کہ یہ زرداری صاحب کے لیے سب سے مشکل دور ہے، تو اس حوالے سے PPP میں کتنی پریشانی یا بے چینی ہے، اور وہ پریشانی اور بے چینی GIT میں زرداری صاحب کے حوالے سے ہے یا بلاول کا نام آنے کی وجہ سے ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کو اس میں تھوڑا سا اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں گی، پیپلز پارٹی ماضی میں جب جو جام صادق کا ان کا ذکر کر رہے تھے، اس وقت بی بی محترمہ حیات تھیں، تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ایک MPA کو ٹوٹتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا پڑتا تھا کہ ووٹ بینک بے نظیر صاحبہ کا ہے. اب پیپلز پارٹی فرینکلی وہ رہی نہیں ہے. تو اب جو پیپلز پارٹی کے تھنک ٹینکس یا اعلیٰ قیادت کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ جو مستقل گزشتہ 10.5 سال سے پاور ہے، اگر یہ پاور بریک ہوا، بیچ میں ایک وقفہ آ گیا، تو پھر جو پاور کی وجہ سے پیپلز پارٹی سندھ میں ابھی تک انٹیکٹ ہے، اس میں ایک توڑ پھوڑ کا امکان پیدا ہو جائے گا کہ جب یہ محسوس ہوگا کہ اب یہ پاور سے جا رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا BB کے زمانے میں کہ خود ووٹ بینک اتنا انٹیکٹ ہوتا تھا کہ ایک جو الیکٹرول پالیٹکس کرنے والے تھوڑا گھبراتے تھے. بلاول صاحب کا جہاں تک معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر بلاول بھٹو اریسٹ ہوئے، اگین اٹس آل اباؤٹ پرسیپشنز، مجھے لیگلٹی اور اس میں نہیں جا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کے لیے ابھی یہ پرسیپشن موجود نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈائریکٹلی کسی رانگ ڈوئنگ میں انوالوڈ ہوں. تو وہ اس سے تو بلاول صاحب کو فائدہ ہوگا پولیٹیکلی اسپیکنگ. باقی دوسروں کے لیے میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن بلاول بھٹو کو اگر اریسٹ کرنے کی بات آئی تو اس سے پولیٹیکلی تو پیپلز پارٹی کو اور بلاول بھٹو کو خود بھی، کیونکہ وہ بھی پہلی دفعہ اپنی پالیٹکس میں آنے کے بعد اس طرح کے فیز سے گزر رہے ہیں، اس کا ان کو بھی اس سے پہلے کوئی تجربہ نہیں ہے. دیکھیں جو آپ کہہ رہے تھے قاضی صاحب، ایک چیز اور بھی ہے جو آپ نے کہا کہ پہلے جو بینظیر بھٹو صاحبہ جب تھیں تو اس وقت پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ووٹ بینک پیپلز پارٹی کی جو ہم کہتے ہیں ٹیکنگ فار گرانٹیڈ، وہ اب نہیں ہے اس طریقے سے، حالانکہ 3 دفعہ جو ہے الیکشن جیت چکے ہیں یہ لگاتار. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایز پارٹی اس کی پوزیشن ویک ہوئی ہے؟ ڈیفینیٹلی جی. وہ پیپلز پارٹی کے حامی لوگ بھی اگر آپ ان سے آف دا ریکارڈ گفتگو کریں، اب تو پیپلز پارٹی کو بھی وہ جو سو کالڈ وننگ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. BB کے زمانے میں آلدو وہ بھی ان کو کیری کرتی تھیں اپنے ساتھ، لیکن ابھی تو بالکل ایک طرح سے محتاجی محسوس ہوتی ہے پیپلز پارٹی کو بھی. اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کا خیال ہے کہ الیکشن صرف کوئی پاپولر ووٹ سے جیتنے کا نام نہیں رہا پاکستان میں، کہ جی صرف پاپولر ووٹ آپ کے پاس ہے. اس کے لیے جو دوسرے لوازمات ہیں، الیکٹیبل ہونا چاہیے، ریسورسز ہونے چاہیے، منورنگ ٹھیک ہونی چاہیے، اسٹیٹ مشینری کس طرف کھڑی ہے،
آپ رائٹ سائڈ آف اسٹیبلشمنٹ ہیں یا رانگ سائڈ آف. اب وہ کہتے ہیں کہ جی اب صرف وہ دور چلا گیا کہ تھوڑا سا اس میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو تبدیلی ہے وہ آصف زرداری صاحب کی وجہ سے ہے ان کی صدارت میں, کیونکہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے اور طریقے ہوتے ہیں ووٹ جیتنے کے الیکشن, جس میں ویلنگ ڈیلنگ بھی ہوتی ہے, الیکٹیبلس کو بھی لانا پڑتا ہے, اثر و رفوس پیسوں کا بھی استعمال ہوتا ہے, تو سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے جو پارٹی پہلے تھی اس سے مختلف ہے زرداری صاحب کی؟ بالکل جی, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتے کہ پیپلز پارٹی نے اپنا کلر جو محترمہ کے بعد کی پیپلز پارٹی ہے اس کا کلر تو بالکل ڈیفرنٹ ہے, اور انہوں نے یہ وہ یعنی شیڈ کلر بالکل اپروچ سب کچھ ڈیفرنٹ ہے, جو اب وہ واپس اس ایرا میں چلی گئی ہے کہ جہاں وہ ایک زمانے نعرہ لگتا تھا کہ پیپلز پارٹی ڈرائنگ روم سے سیاست کو باہر لے کر آئی ہے. اس 10-12 سال میں تو ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی واپس ڈرائنگ رومز میں گئی ہے, اور سیاست بھی شاید اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں لے گئی ہے. جی یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں علی قاضی صاحب سے سندھ اور پی 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 کی سیاست پر. قاضی صاحب, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا کہ جو پی 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 کا ووٹ ہے وہ اب اس طرح انٹیکٹ نہیں ہے جیسے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں تھا. تو یہ جو اگر ووٹ کی ایروجن ہوئی ہے تو یہ گیا کس کو ہے؟ کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی کوئی سیاسی قوت یا پارٹی ہے سندھ کے اندر جس نے فائدہ اٹھایا ہے اس ووٹ کا, جو اب پی 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 کے ساتھ نہیں رہا؟ نہیں جی, ابھی تک سندھ میں کوئی بھی ایسی پارٹی ایمرج نہیں ہوئی ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ جو پاپولر ووٹ میں دعوے دار بن سکے یا وہ اپنا کوئی شیئر لے سکے. ہمارے ہاں وہی یا تعلقہ یا ضلع سطح پر ایک انڈیویجولز ہیں, گروپس ہیں, وہ متبادل کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں پھر ان کے الائنسز بھی بنتے ہیں. اس دفعہ جی ڈی اے کے نام سے الائنس تھا. اگین پیرسا پگارو فنکشنل لیگ ان کے ایک مریدین ہیں, ان کا ووٹ بینک ان کے پاس ہے. لیکن یہ کہا جائے کہ کوئی پاپولر ووٹ کی کوئی آلٹرنیٹ سندھ میں ہو, وہ اس وقت نہیں ہے جیسے پنجاب میں ہم کو نظر آتا ہے. قاضی صاحب, اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اگر اس طرح سے جو ایک انٹیکٹ تھا ووٹ بینک فار گرانٹیڈ تھا وہ نہیں ہے, لیکن آلٹرنیٹو بھی سندھ کی میں کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو کہ اس وقت پیپلز پارٹی کو چیلنج کر سکے. آپ نے پیر پگاڑا صاحب کی بات کی, آپ نے جی ڈی اے کی بات کی, لیکن وہ کوئی ایک لحاظ سے لوگوں کو جو اگر پیپلز پارٹی سے ہٹے بھی یا بدل بھی تھے تو ان کو اپنی طرف سے کھینچ کے نہیں لے کے آ سکی. آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو کہ ایک پیپلز پارٹی نے اپنا ووٹ مینیج کیا ہوا ہے, لیکن اور ظاہر ہے ابھی بھی وہ پرانی پارٹی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا پاپولر ووٹ ختم ہو گیا ہے سرے سے, لیکن جو پہلے گراف تھا وہ آج نہیں ہے. اور ادھر کوئی بھی آلٹرنیٹ پارٹی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتی. پیپلز پارٹی ایٹ لیسٹ دعویٰ تو کر سکتی ہے فار اس کے اولڈ ریکارڈ, پرانے ریکارڈ کے اس پر, لیکن دوسرا تو کوئی ایسا کلیم بھی نہیں کر سکتا. پی ٹی آئی نے بھی سندھ کی پالیٹکس کو جب خان صاحب کا ایک سارے ملک میں بن رہا تھا تو سندھ کی پالیٹکس کو تو انہوں نے شاید اہمیت نہیں دی, یا سندھ کی جو ڈائنامکس ہے. نواز شریف صاحب نے اہمیت دی تھی, نہ نواز شریف صاحب نے کوشش کی تھی کہ پی ایم ایل این وہاں پہ بن سکے, حالانکہ شروع میں تو کافی لوگ جوائن بھی کیا تھا لیکن کبھی دلچسپی نہیں لی انہوں نے. ایگزیکٹلی, بس سندھ کو جی سندھ کو اگر آپ بالکل یہ آپ نے صحیح کہا کہ نواز شریف صاحب نے بھی سندھ میں آتے ہیں, وہ کچھ انڈیویجولز ہیں ان کو شامل کرا لیتے ہیں. پھر وہ انڈیویجولز جو ہیں وہ محمد خان جونیجو مرحوم کے زمانے سے انڈیویجولز ہیں, وہ پیپلز پارٹی مخالف پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ پارٹی کلیم کرتی ہے کہ جی ہمارا بہت بڑا اثر رسوخ بن جاتا ہے, لیکن پاپولر ووٹ نہیں بنتا. وہی پھر پی ٹی آئی میں ابھی آپ دیکھیں ان میں سے آدھے سے زیادہ پی ٹی آئی میں چلے گئے. عمران خان نے اپنا برانڈ ایز اے پاپولر برانڈ, جیسے پنجاب میں کے پی کے میں انہوں نے اپنے آپ کو پروجیکٹ کیا, سندھ میں میں سمجھتا ہوں کہ ایفرٹ ہی نہیں کی گئی. اس کا ریزن خان صاحب بہتر بتا سکیں گے یا پی ٹی آئی قیادت کہ کیوں انہوں نے سندھ کو اپنی پرائرٹی پہ نہیں رکھا, جبکہ دوسرا بڑا صوبہ ہے نمبر گیم میں بھی, پنجاب کے بعد نمبر گیم میں بھی بہرحال سندھ بڑا صوبہ ہے. جی قاضی صاحب, تو اگر یہ جو سچویشن ہے جو آپ بتا رہے ہیں پی 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 کے حوالے سے,
तो आपका क्या ख्याल है, और अब मैं बहुत हाइपोथेटिकली बात कर रही हूँ क्योंकि हम कुछ कह नहीं सकते डिसाइसिवली कि क्या होगा, कि अगर जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहिबा या पीपीपी के और कोई सीनियर रहनुमा अरेस्ट होते हैं या कोई उनके लीगल मसाइल जो हैं वो बढ़ते हैं, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पीपीपी सिंध के अंदर एहतजाज करेगी, शोर मचाएगी, या वो उनकी प्रायोरिटी ये होगी कि हुकूमत वो सिंध की चलाते रहें स्मूथली? उनके मतलब कि वो क्या सोच रही है पार्टी, और उनकी क्या इस वक्त कैपेसिटी है कि वो सिंध के अंदर एहतजाज कर सकें? अच्छा, इनको एक चीज़ तो आपने कैपेसिटी की बात की, उसके हिसाब से मैं सिर्फ इतना आपको स्ट्रेट अवे कह सकता हूँ कि ऐसा एक्सपेक्ट करना कि सिंध में कोई तूफ़ान मच जाएगा, कोई एमआरडी की तहरीक चल पड़ेगी, नो, ऐसा कुछ होते नज़र नहीं आता। लेकिन मुजाहरे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, टॉक शोज़ एंड ये शोर शराबा हमें बहुत सुनाई देगा, लेकिन ये समझा जाए कि सिंध जाम हो जाएगा पार्टी की तरफ से, मुझे फ्रेंकली ऐसा नज़र नहीं आता कि लोग बिल्कुल दीवानावार रोडों पे आ जाएं। सॉरी, मुझे एटलीस्ट ऐसा नज़र नहीं आता है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे ऐसा नज़र नहीं आता। हाँ, गवर्नमेंट सतह पर वो मसाइल पैदा कर सकते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। वो आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं कि अगर सिंध गवर्नमेंट ने कुछ रेड लाइंस क्रॉस की तो फिर हमारे मुल्क में उसको कहा जाता है कि इदारों का टकराव हो गया है। तो इदारों को टकराव की हद तक सवाल जो आपने किया कि क्या उस तक जाएगी सिंध गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ ज़ाती तरह कि आसिफ जरदारी साहब अगर जैसे आपने फरमाया, अगर अरेस्ट भी हो जाते हैं तो वो मुराद अली शाह साहब को या अपनी गवर्नमेंट को ये स्ट्रैटेजी नहीं, हिकमत अमली की मशवरा नहीं देंगे कि वो गवर्नमेंट की डिसोल्यूशन तक बात को ले जाएं। वो चाहेंगे आखिरी वक्त तक कि गवर्नमेंट इंटैक्ट रहे। काजी साहब, एक और चीज़ भी जो कि आपने पहले थोड़ा सा जिक्र भी किया था कि सिंध की सियासत में एक और तब्दीली भी आई है, वो हवाले से कराची की, जहाँ पे पहले एमक्यूएम हुआ करती थी और एमक्यूएम का एक अच्छा खासा जो है प्रेजेंस भी थी और ख़ासी ताकत भी थी, सेंटर में भी हुकूमत में आती थी और प्रोविंस में भी। अब जो एक डायनेमिक्स चेंज हुई है, डायनेमिक इस तरह से डिसइंटीग्रेशन एमक्यूएम की हुई है, और उसके साथ अब पीटीआई जो है, जो कि गैप जो आपको कराची में या हैदराबाद में एक हद तक न था एमक्यूएम के डिसइंटीग्रेट होने के बाद, वो पूरा किया है। तो एक सियासत में एक नई डायनेमिक्स आ गई, जिसमें एक पार्टी जो कि बराह रास्त पहले सिंध से या कराची से उसका ताल्लुक़ नहीं था लेकिन सेंटर में उसका था, वो आके वहाँ बनी, उससे कितना फ़र्क पड़ रहा है सियासत में? देखिए, मुझे आप ज़ाहिर साहब इस बात को मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते होंगे कि कुछ सीटें ले लेना, अब ऐसे तो इधर लब्बैक या रसूलुल्लाह वालों ने भी सीट ली हुई है, एमएमए ने भी ली है, माजी में एमएमए भी लेती थी, लेकिन शहर की पल्स आपके साथ है या नहीं है। ठीक है, असेंबली में आपके मेंबर हैं, लेकिन शहर की एक करंट होता है, एक पॉलिटिकल, एक पॉपुलर या एक लोगों की पल्स आपके साथ चलती है, वो जैसे एक हद तक एमक्यूएम के साथ थी बावजूद उसकी सियासत जी बिल्कुल, उससे तो इनकार मेरे ख्याल है कि फिर तो इनकार किया ही नहीं जा सकता, गलत या सही वो थी। और वो आज कहीं ऐसा पीटीआई के साथ मुझे नज़र नहीं आती। फिर ज़ाहिर है इस इलेक्शन के ट्रांसपेरेंट होने ना होने पर बहुत से सवालात हैं। आज भी अगर एमक्यूएम, ज़ाहिर है वो जो लंदन वाला फैक्शन है वो इलेक्शन नहीं लड़ा तो टर्नआउट भी उतना नहीं नज़र नहीं आया, सो उस पर तो बहुत सारे सवालात हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो चेंज है पीटीआई की, कोई ऐसा चाहिए कोई दूसरी पॉपुलर फोर्स इमर्ज होकर नहीं आई है। हाँ, हम 2013 में जब देखते हैं रिजल्ट जिसमें पीटीआई को ज़्यादा सीटें नहीं मिली, लेकिन उस वक्त हमें कराची में पीटीआई का करंट फील होता था। इस दफ़ा फ्रेंकली वो करंट मौजूद नहीं है। हाँ, उनके एमपीएज और एमएनए ज़रूर मौजूद हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब, आपने बहुत सारे इश्यूज़ पर डाली। नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे 18th अमेंडमेंट की और उसके हवाले से जो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने गुफ्तगू की। स्टे विद अस। It is a moment of great satisfaction, indeed of pride, that the Constitution has been made truly democratic and the provincial rights and parliamentary sovereignty have been restored.
صرف تکلیف ہماری 18ویں ترمیم کی ہے اور پریشر مجھ پہ ڈال رہے ہیں. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے 18ویں ترمیم کی. چیف جسٹس ثاقب نثار نے کیس کی سماعت کے دوران یہ ریمارکس پاس کیے کہ جو 18ویں ترمیم تھی وہ ایک بہت تفصیلی ڈیبیٹ کے بغیر ہی پارلیمنٹ نے پاس کی. اس کے علاوہ بھی بہت جانب سے آوازیں آ رہی ہیں, تنقید آ رہی ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے, اور دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے جو پولیٹیکل مسائل ہیں اور جو لیگل مسائل ہیں ان سب کے پیچھے وہ قوتیں ہیں جو 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا چاہتی ہیں. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بلال محبوب صاحب جو سربراہ پلڈیٹ کے. ویلکم ٹو دا شو احمد صاحب. تھینک یو ویری مچ. جی احمد صاحب, تو یہ اتنے سال گزرنے کے بعد کیوں ابھی تک 18ویں ترمیم کے اوپر ڈیبیٹ جاری ہے, تنقید بھی جاری ہے, اور یہ بھی بات آج کر دی چیف جسٹس صاحب نے کہ جلدی میں پاس ہوئی ہے, ڈیبیٹ نہیں ہوئی پارلیمنٹ میں اس پہ؟ دیکھیے یہ تو بات اصل میں یہ ڈیبیٹ کی ایکسٹینشن ہے جو 18ویں ترمیم سے پہلے بھی چل رہی تھی, اور جب 18ویں ترمیم بن رہی تھی تو اس کی کمیٹی کے اندر بھی جو ڈیبیٹ ہو رہی تھی, اور پھر اس کے بعد بھی یہ جاری ہے کہ پاکستان کے اندر پروونسز اور فیڈریشن کے درمیان اختیارات کا توازن کیا ہونا چاہیے. تو یہ ڈیبیٹ دراصل چلتی ہے اور ہر وقت اس کے اوپر مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہوتی ہیں, اور ہونی بھی چاہیے اس لیے کہ یہ وقت کے تقاضوں کے مطابق بھی تو چیزیں بدلتی ہیں. تو ہم نے محسوس کیا جب کہ یہ پروونسز کو زیادہ پاورز دینے کی ضرورت ہے تو اس میں یہ ترمیم لائی گئی. اب اگر یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ وہ ترمیم کے اندر کچھ توازن, کہیں پینڈولم دوسری طرف زیادہ جھک گیا ہے, تو اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن یہ سب کچھ ہوگا پولیٹیکل پروسیس میں, یہ ہوگا پارلیمنٹ کے اندر اتفاق رائے سے. یہ میرے خیال میں کوئی اس کے اندر کوئی عدالتی یا قانونی معاملہ کم ہے, اور یہ سیاسی معاملہ زیادہ ہے, اور سیاسی طریقے سے ہی حل ہوگا. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ڈیبیٹ کم ہوئی ہے, تو یہ بات تو درست ہے, ڈیبیٹ بہت کم ہوئی ہے. ہم نے دیکھا کہ ہماری سیکنڈ بلال صاحب, احمد صاحب ایک چیز ہے, جب کہتے ہیں کہ اس پہ ڈیبیٹ کم ہوئی, لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ تقریباً اس میں 1.5 سے 2 سال لگے تھے پوری چیزوں کو, جس میں بہت تھریڈ بیئر ڈسکشن جو کمیٹی جو بنی تھی تمام پارٹیز کی, اس کے اندر تو خاصی تفصیل کے ساتھ اس پہ بحث مباحثہ ہوا تھا. تو ایک لحاظ سے وہ بھی تو ریپریزنٹیٹیو ادارہ تھا پارلیمنٹ کا. ایک لحاظ سے بات درست ہے, وہ 26 رکنی جو پارلیمنٹ کی کمیٹی تھی جس میں سینٹ کے لوگ بھی تھے اور قومی اسمبلی کے لوگ بھی تھے, اگرچہ اس میں سینٹ کی نمائندگی بڑی ڈسپرپورشنیٹلی ہائی تھی اور قومی اسمبلی کی نمائندگی ویسی نہیں تھی, اور مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی بھی نسبتاً کم تھی اور چھوٹی پارٹیوں کی نمائندگی زیادہ تھی. لیکن اس سے قطع نظر بہرحال وہ کمیٹی ملی اور اس نے بہت اچھا کام کیا, بہت طویل کام کیا, بہت عرق ریزی کا کام کیا. 1000 پرپوزلز کو انہوں نے ڈسکس کیا, 400 گھنٹے کام کیا, اور کوئی 1/3 کے قریب کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کیا. تو یہ بہت بڑا کام تھا. لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ کمیٹی کے اندر جو ڈیبیٹ ہوئی وہ پارلیمنٹ کے اندر, فل پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا تھا. اس کو ڈیبیٹ, کیونکہ دیکھیے اتنا بڑا کام کیا تھا آپ نے, تو اس کو پارلیمنٹ کے اندر بھی ڈیبیٹ ہونا چاہیے تھا, پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہونا چاہیے تھا, اور پبلک میں بھی ہونا چاہیے تھا. لیکن اس سب کے قطع نظر یہ میرے خیال میں, میری ذاتی رائے میں, یہ ایک بہرحال ایک ویلڈ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی, لیکن بہرحال اس کی انٹرپریٹیشن کا اختیار تو بالآخر سپریم کورٹ کو ہی ہے. جی آئی تھنک میں صرف یہاں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ چیف جسٹس صاحب نے بھی اسی حوالے سے بات کی کہ جو کمیٹی کے اندر ڈیبیٹ ہوئی تھی وہ ان کیمرہ تھی, تو اس کی کوئی ریکارڈز اور تفصیل نہیں معلوم, کیونکہ ان کی آرگیومنٹ یہ تھی کہ وہ جو سپیچز اور ڈیبیٹ ہوتی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے یا سمجھ آتی ہے کہ پارلیمنٹ نے جب کوئی تبدیلی کی ہے تو اس کے پیچھے ان کی تھنکنگ کیا تھی, تو انٹرپریٹیشن میں اس سے آسانی پیدا ہوتی ہے. اس حد تک میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں, یہ بات صحیح ہے. مجھے بھی اس تشنگی کا احساس ہوا. میں نے جو قومی اسمبلی میں 2 دن اور سینٹ میں 4 دن اس کے اوپر بحث ہوئی, آپ دیکھیے کہ سیکنڈ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر 2 مہینے بحث ہوئی,
اور پھر جو ہماری 8th امینڈمنٹ تھی اس کے اوپر 41 دن 41 ڈیز بحث ہوئی. تو اس کے اوپر قومی اسمبلی میں صرف 2 دن اور سینٹ میں 4 دن. تو جب میں وہ ڈیبیٹس پڑھ رہا تھا تو اس تشنگی کا یعنی اس کمی کا مجھے بھی احساس ہوا کہ وہ کیا چیزیں پیش نظر تھیں ہمارے پارلیمنٹ کے اور ہمارے لا میکرز کے جن کی بنیاد پہ تبدیلیاں کی گئیں. تو یہ اگر چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں تو یہ تشنگی واقعی محسوس ہوتی ہے. لیکن ٹائمر صاحب اسی سے بات آتی ہے کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جو ہے اس کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور ایک مستقل بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ بہت ساری چیزیں جب اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی اور جو کہ پہلے شاید اندازہ نہیں تھا جب ترامیم ہو رہی تھی، تو اب جب اندازہ ہوتا ہے تو اس میں ڈیبیٹ ہونا کوئی غلط بات تو نہیں ہے، لیکن اس کو بھی ایک سیاست بنا دیا گیا ہے. تو اس کے کیا اثرات پڑے؟ جیسے یہ کہ ایک ایسا ہوا کریٹ کر دیا گیا ہے کہ 18th امینڈمنٹ کو جانا ہے. اس میں بہت سے لوگوں کا قصور ہے، سیاسی پارٹیوں کا بھی ہے اور کچھ اداروں کا بھی ہے جنہوں نے جو ہے یہ ان چیزوں کا اپنے برملا اظہار بھی کیا ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہنا کہ جو ہے اس میں بعض شقیں ایسی ہیں جس کو دوبارہ ریویو کیا جا سکتا ہے، ری وزٹ کیا جا سکتا ہے. جب آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے تو 18th امینڈمنٹ بھی ترمیم ہو سکتی ہے. تو یہ سیاسی بحث جو ہے وہ کتنی مطلب جب دے دیتے ہیں تو پھر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ نہ ترمیم کر سکتے ہیں نہ ہی اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر بحث کر سکتے ہیں. دیکھیے اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو صوبوں کے حقوق کا معاملہ ہے وہ ہمیشہ سے ایک بہت حساس اور سینسٹیو معاملہ رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے پہلے کی جو صورتحال ہے اس کا براہ راست تعلق صوبوں کے حقوق سے تھا. اس کے بعد جو بلوچستان میں بھی جو صورتحال رہی، سندھ میں بھی رہی، خیبر پختونخوا میں بھی کسی حد تک رہی جو نسبتاً چھوٹے صوبے ہیں، تو وہ بہت حساس ہیں اس معاملے میں. تو اس معاملے میں جب بھی ہمیں کوئی ڈیبیٹ کرنی ہوگی ان کے حساس ہونے کا احساس کر کے اور سینسٹیو ہو کے کرنی ہوگی اور سیاسی بحث کرنی ہوگی پارلیمنٹ کے اندر جہاں تمام لوگ بیٹھ کے اس کے اوپر کھل کے بات کر سکیں. اس کو اگر کوئی بند فورمز کے اندر بات ہوگی تو پھر یقیناً اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. ماضی میں ہم ایک بیگیج ہے جو ہم اٹھائے پھر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں چھوٹے صوبوں کے فوراً احساس عدم تحفظ ہونے لگتا ہے، انسیکیورٹی ہونے لگتی ہے کہ شاید ہمارے حقوق جو بڑی مشکل سے حاصل ہوئے وہ چھن جائیں گے. تو میرے خیال میں ہمیں ایسا احساس پیدا نہیں کرنا چاہیے کسی بھی ڈیبیٹ کے ذریعے سے. جی یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے ہم واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رکھیں گے احمد صاحب سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں احمد بلال محبوب صاحب سے 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے. احمد صاحب آج کل بہت بات ہو رہی ہے اسپیشلی جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے کہ جو کریکولم ہے اس کے اوپر ایک سینٹرلائزڈ ایفرٹ ہونا چاہیے تاکہ ہر صوبے میں جو چیز پڑھائی جائے وہ سملر ہو جو دوسرے صوبے میں چیز پڑھائی جا رہی ہے، کہ اتنا فرق نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک بچہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے چلا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ویلڈ تنقید ہے اور اس کے بارے میں پارلیمنٹ کو ڈیبیٹ کرنی چاہیے اور اگر ضرورت پڑے تو اس پہ کوئی امینڈمنٹ ہو سکتی ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، میرے خیال میں یہ ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے اور اس کے اوپر پاکستان کی پبلک اوپینین میں بھی ایک سٹرونگ سیکشن ہے جو اس بات کا ایڈوکیٹ کرتا ہے. بلکہ میں نے جو 18ویں ترمیم کی جو رپورٹ تھی جو پارلیمنٹ کے اندر پیش کی گئی تھی اس کو پڑھا ہے تو اس کے اندر جو اختلافی نوٹ ہیں ان میں سے ایک اختلافی نوٹ اس نقطے پہ بھی ہے. مثلا اسم ظفر صاحب نے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کو بہت سٹرونگلی ایڈوکیٹ کیا تھا کہ یہ اختیار صوبوں کے حوالے نہیں کیا جانا چاہیے اور یہ مرکز کے پاس ہی اختیار رہنا چاہیے. لیکن بالآخر اکثریتی رائے پریویل کی. اگر اس کو آپ بدلنا چاہتے ہیں اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ یہ اختیار صوبوں کے پاس ہے، لیکن اگر اس پہ اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس مختلف فورم موجود ہیں. اسی فورم کے حوالے سے بات آئی کہ جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو ایک اس میں جو ایک اور زور تھا جس پہ بات پہ وہ یہ تھا کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ زیادہ فریکوینٹ ہوں گی کیونکہ جو ہے کوارڈینیشن بھی ضروری تھا. صرف 18th امینڈمنٹ میں جو کچھ جو پرابلمس آنے تھے تو یہ خیال تھا کہ بہت ساری چیزیں آئیں گی جبکہ اس کا امپلیمنٹیشن ہوگا
تو اور مختلف صوبوں کے حوالے سے مختلف چیزیں آئیں گی، تو اس میں یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی اہمیت زیادہ بڑھ گئی تھی، لیکن انفارچونیٹلی اس کی میٹنگ زیادہ نہیں ہو پائیں، جس کی وجہ سے یہ تمام جو مسائل ہیں وہ اب زیادہ گھمبیر نظر آتے ہیں۔ دیکھیے وہ 18ویں ترمیم کے بعد تو اب اس کی پیریوڈیسٹی سیٹ کر دی ہے، فکس کر دی ہے انہوں نے کہ اب اس کی ایک سماہی میٹنگ ہونی چاہیے، کوارٹرلی میٹنگ ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہوئی وہ کچھ پیریڈز ایسے گزرے ہیں جس میں اس کے اوپر پابندی نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد سے پھر اس کے اوپر کچھ پابندی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ تھوڑی سی اگر 15-20 دنوں کا ڈیلے ہوتا ہے تو وہ کم از کم ایک کوارٹر میں ایک میٹنگ ہوتی رہی ہے، کچھ ڈیلے کے ساتھ ہی صحیح۔ اب اصل میں ہماری جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے اس کا ایک بڑا اہم حصہ ایسا ہے جس کے اوپر لیجسلیشن ہو ہی اس صورت میں سکتی ہے کہ آپ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں اس کی منظوری لیں، اور خاص طور پہ آپ کی جو ریگولیٹری باڈیز ہیں یہ بھی کونسل آف کامن انٹرسٹ کے تحت آتی ہیں۔ تو اس لیے کونسل آف کامن انٹرسٹ کے بارے میں تو وسیم سجاد صاحب اور ایس ایم ظفر صاحب نے اس کمیٹی کی رپورٹ اس کے اوپر بحث میں یہ کہا تھا کہ یہ تو اصل میں گورنمنٹ ان اے گورنمنٹ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ایک سپر کیبنٹ ہے آپ کونسل آف کامن انٹرسٹ، تو اس کی میٹنگ کے بغیر تو کام آگے چل ہی نہیں سکتا۔ احمد صاحب ایک اور جو ایشو ہے جس پہ کافی تنقید ہوتی ہے یا ڈیبیٹ ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو 18th امینڈمنٹ کے نیچے اتنے زیادہ وسائل صوبوں کو دے دیے ہیں جس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ریسورس کلیکشن یا ریونیو کلیکشن کی ساری یا زیادہ تر ذمہ داری ابھی بھی فیڈرل گورنمنٹ پہ ہے، اور جو ایک بہت بڑی وجہ ہے جو فیڈرل حکومتیں ایک کے بعد دوسری آتی ہیں اور ان کا ڈیٹ بڑھتا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ریسورسز پرووائڈ کرنے ہیں پروونس کو، اور رسپانسبلٹی ساری فیڈریشن کے پاس ہے۔ تو اس حوالے سے بھی کوئی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اور کیا اس میں بھی ترمیم کی گنجائش ہے؟ اور خاص طور پہ دونوں چیز آتی ہے کہ جب مرکز کے لائبلٹی جتنی بھی ہے وہ مرکز میں آ جاتی ہے، جیسے جو ہے جو سرپلس جو ہے چونکہ صوبے نہیں پیدا کر پاتے ہیں، دوسری ایک اور کہ ڈیفنس کی جو ہے یا ڈیٹ سروسنگ کی جو ہے وہ ساری ذمہ داری سینٹر کے پاس آتی ہیں۔ جی یہ درست ہے یہ ساری باتیں، اور یہ ساری باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ ماضی میں بھی اس پہ بحث ہوئی ہے۔ یہ جو ہمارا نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ ہوتا ہے اس ایوارڈ کے اوپر بھی ظاہر ہے فیڈریشن کی بھرپور نمائندگی ہوتی ہے، فیڈریشن اس کو پریزائڈ کر رہی ہوتی ہے، تو اس کے اندر بھی یہ بحث ہوتی ہے، اور یہ جو صوبوں اور مرکز کے درمیان جو وسائل کی تقسیم کا فارمولہ ہے یہ اسی فائنانس کمیشن میں مرکز کے اتفاق کے رائے سے بھی ہوا ہے، لیکن اب اگر یہ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے اوپر بھی بھرپور طریقے کے ساتھ بحث ہی کرنی پڑے گی اور اتفاق کے رائے حاصل کرنا پڑے گا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک سیاسی عمل کو غیر سیاسی عمل کے ذریعے بدل دیں اچانک کسی پش بٹن سے، تو اس کے اوپر کوئی اور طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اس کو پارلیمنٹ میں اور فائنانس کمیشن کے اندر اس کے اوپر بحث کریں اور کنونس کریں لوگوں کو اپنی رائے کے مطابق ان کی رائے کو تبدیل کرنے کے لیے۔ اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ اس پہ بہت کسی شارٹ سرکٹ کے ذریعے اس کو حل کر لیں۔ جی بالکل صحیح، تھینک یو سو مچ احمد صاحب، آپ سے اتنی تفصیل میں گفتگو کی۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ناؤ ویل بی بیک نیکسٹ ویک۔